پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم. اس سے پہلے کچھ خاص بات سنتے ہیں. جب جواب مختصر ملنے لگ جائے تو باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے. کسی محفل میں اگر صرف وہی باتیں بولی جا رہی ہیں جو آپ کے کان کو اچھی لگ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بولنے والا ناانصافی کر رہا ہے. ایسی بھی باتیں بولنی جانی چاہیے جو آپ کے کانوں کو بری لگے, آپ کو جھجھوڑے, آپ کے ضمیر کو جگائیں. میں جگانے کی ہمت کر رہا ہوں. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے. تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے. پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک ہوئی. پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک ہوئی. اقرا سے شروع ہو رہا ہے آپ کا قرآن پاک. عمران ایک شعر پڑھتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کل جب اخباروں میں چھاپی ہے تو یہ مصرع چھاپی ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ایسے کام نہیں چلے گا. یہ شعر ایک ایک شخص کی تالیوں کے ساتھ سنا جانے والا شعر ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. اور بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. ناظرین نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں. پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ ماننے پر کبھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا. جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے دل نافرمانیوں کی طرح سخت کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم سے فاسقون تک پڑھا۔ پھر دو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے، جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا یہ کام بے شک برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اسے حق پر روکے رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دے کہ تم اپنی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو تم پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائیں گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کے عمدہ مالوں کے لینے سے بچنا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانہ درجہ کا مال لینا، عمدہ مال نہ لینا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کی بددعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اجر ملتا رہے گا، اور جو اس خیر کی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اسی طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کو ان سب کے عمل کا گناہ ملتا رہے گا جو اس گمراہی کی پیروی کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، ایک سوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک و بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے، اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک و بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور ایمان پر تابکاری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔